نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل کے درس میں نے آپ حضرات کے سامنے احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات عرض کی تھی کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ہر دروازہ مخصوص عمل کرنے والے لوگوں کے لیے ہوگا، لیکن کچھ خوش قسمت لوگ ایسے ہوں گے جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے گزرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ اس میں قاتل کو معاف کرنے والا، پوشیدہ قرض ادا کرنے والا، ہر فرض نماز کے بعد سورہ اخلاص کی 10 مرتبہ تلاوت کرنے والا اور اچھی طرح وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ پڑھنے والا۔ احادیث مبارکہ میں جنت کے 8 دروازوں سے گزرنے والے لوگوں میں چند اور لوگوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ مثال کے طور پر سنن نسائی باب وجوب الزکوٰۃ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ 2 صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے دوران آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ 3 مرتبہ فرمانے کے بعد ثم اکبہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نیچے جھک گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک نیچے جھکا لیا۔ فرماتے فاکب کل رجل منا، ہم میں سے بھی ہر بندے نے، صحابہ کرام نے بھی اپنے سر کو جھکا لیا۔ یبکی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھوڑا سا رونے لگے، صحابہ بھی رونے لگے۔ فرماتے لا ندری علی ماذا حلف، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس چیز پر قسم اٹھائی، 3 مرتبہ قسم اٹھائی، کس چیز پر اٹھائی۔ ثم رفع رأسہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی دیر کے بعد اپنا مبارک سر اوپر اٹھایا، فی وجہہ البشریٰ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر خوشی کے آثار تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر فرحت کے آثار تھے۔ فرمانے لگے فکانت احب الینا من حمر النعم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکرانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر خوشی کا آ جانا، یہ ہمیں سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرانے کے بعد فرمایا ما من عبد یصلی الصلوات الخمس، جو اللہ کا بندہ 5 وقت کی نماز ادا کرے، ویصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھے، ویخرج الزکوٰۃ، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، ویجتنب الکبائر السبع، اور بڑے بڑے 7 گناہوں سے بچے، بڑے بڑے 7 گناہوں سے بچے۔ یہ بڑے بڑے 7 گناہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 شرک نہ کرے، نمبر 2 کسی پر جادو نہ کرے، نمبر 3 کسی کو ناحق قتل نہ کرے، نمبر 4 سود نہ کھائے، نمبر 5 یتیم کا مال نہ کھائے، نمبر 6 میدان جہاد سے نہ بھاگے، اور نمبر 7 پاک دامن عورتوں پر تہمت نہ لگے۔ فرمایا کہ جو ان 7 گناہوں سے بچے گا الا فتحت لہ ابواب الجنہ، قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جائے گا، جنت کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ فقیل لہ، پھر اسے کہا جائے گا ادخل بسلام، اب سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، بغیر کسی پریشانی کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارک میں 4 اعمال کا ذکر کیا۔ نمبر 1 جو آدمی 5 وقت کی نماز ادا کرے، نمبر 2 رمضان المبارک کے روزے رکھے، نمبر 3 اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، اور نمبر 4 بڑے بڑے 7 گناہوں سے بچے۔ اس میں حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں۔ جو یہ 4 کام کرے گا رب العالمین اسے قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے گزرنے کا اختیار دیں گے۔ یہ باب الصلاۃ ہے، یہاں سے گزرو تمہاری مرضی۔ یہ باب الحج ہے، یہاں سے گزرو تمہاری مرضی۔ یہ باب الریان ہے، یہاں سے گزرو تمہاری مرضی۔ اسے جنت کے 8 دروازوں سے گزرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں حدیث نمبر 1661 پر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مبارک نقل کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسہا، وہ عورت جو 5 وقت کی نماز ادا کرے، وصامت شہرہا، رمضان المبارک کے روزے رکھے، وحفظت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کرے، واطاعت زوجہا، اور اپنے شوہر کی بات مانے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، قیل لہا ادخل الجنہ، اسے بھی قیامت کے دن کہا جائے گا
کہ جنت میں داخل ہو جا، من ای ابواب الجنتی شئتی، جنت کے 8 دروازے اس عورت کے لیے کھول دیے جائیں گے اور اسے اختیار دیا جائے گا جس دروازے سے بھی داخل ہونا چاہے یہ اس دروازے سے داخل ہو جائے۔ تو مرد ان کی بھی جنت ضرورت ہے، خواتین ان کی بھی جنت ضرورت ہے، اور کسی بھی انسان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن اسے جنت عطا فرما دے، اور اس سے بڑھ کر خوش قسمتی یہ ہے اللہ جنت کے 8 دروازوں سے گزرنے کا اختیار دے دیں۔ اس لیے ہمیں مردوں کو، خواتین کو چاہیے نمبر 1 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ مرد حضرات مسجد میں نماز ادا کریں، جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ خواتین اپنے گھروں میں ادا کریں، ایسی جگہ پر ادا کریں جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑتی ہو، بند کمرے میں ادا کریں۔ نمبر 2 رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 3 اگر صاحب نصاب ہے اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کریں، اپنے مالی حقوق کا خیال کریں۔ نمبر 4 ان گناہوں سے بچیں جنہیں گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، اس میں شرک ہے، اس میں زنا ہے، اس میں قتل ناحق ہے، اس میں سود ہے، کسی پر غلط بات کرنا، کسی پر تہمت لگانا، اپنے آپ کو ان سے بچائیں۔ اور جو خواتین ہیں ان کا حق بنتا ہے ان اعمال کے ساتھ ساتھ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں، اپنے شوہر کی فرما برداری کریں، اپنے شوہر کی بات مانیں۔ اگر یہ اعمال ہم کریں گے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے، جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھولے جائیں گے، اور جس دروازے سے داخل ہونا چاہو گے تمہیں کوئی بھی روکنے والا، کوئی بھی ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ ہم ان اعمال کا خیال کریں اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اے اللہ آپ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اب ہمیں کفر سے اللہ بچا لے، اسی ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو جائے۔ جو اعمال انسان کو جنت کی طرف لے کر جانے والے ہیں، اے اللہ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ جو جنت سے محروم کرنے والے ہیں، اللہ ہمیں ایسے اعمال سے محفوظ فرمائے۔ رب العالمین ایمان، ہدایت، اسی والی زندگی عطا فرمائے، اسی پر اللہ موت عطا فرما دے۔ قیامت کے دن رب العالمین ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں فرما دے جنہیں جنت میں جانے کا اختیار دیا جائے گا، جس دروازے سے گزرنا چاہیں اس دروازے سے گزر جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں ضلالت سے، موت کے بعد جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اللہ دنیا میں ایمان عطا فرما دے، موت کے بعد جنت کی نعمتیں عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔